بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ استاد مرکز الامام البخاری فضیلت الشیخ عبدالقیوم ازہری حفظہ اللہ، استاد جامعہ سلفیہ محمدیہ بطورہ فضیلت الشیخ صدیق مدنی حفظہ اللہ، جماعت کے تمام ذمہ داران، ادارے کے تمام ذمہ داران، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، آپ سب کے علم و عمل میں، ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طریقے کے پروگرام اور ایسے دورے بار بار قائم کرتے رہیں، یہ مجلس یہ مبارک مجلسیں بار بار منعقد ہوتی رہیں۔ میرے بھائی 5-10 منٹ کے اندر، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اپنی بات میں رکھ دیتا ہوں کہ آج علماء کرام کا یہ مجمع، اتنی بڑی تعداد جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں علماء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، گجرات کی تاریخ میں، یا یہ کہیے کہ جماعت اہل حدیث گجرات کی تاریخ میں کسی دور میں، کسی وقت میں، کسی سال میں علماء کی اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں پائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آج گجرات میں 300 سے زائد علماء الحمدللہ موجود ہیں، اور خصوصاً اس خطے میں تقریباً 220 سے 225 علماء کرام موجود۔ اتنی بڑی جماعت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے اس دورے تدریسیات کے اندر صدارتی کلمات کے اندر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو خدمات ہمارے سلف کرتے ہیں، ہمارے اکابرین نے جو خدمات انجام دی، اس پر ہماری ایک نظر ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے، کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ جس کے ماہرین ہمارے پاس موجود نہ تھے۔ اگر ہم مناظرین کی بات کریں، اگر ہم مصنفین کی بات کریں، مدرسین کی بات کریں، یا عربی ادب، عربی زبان و ادب کے حوالے سے بات کریں، ہر فن کے، ہر فیلڈ کے ماہرین کی ایک جماعت تھی۔ ہماری یہ جماعت اور ہماری یہ تاریخ آخری، اگر ہم 150 سال 170 سال کے اوپر نظر ڈالیں، علماء کرام کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کی خدمات بہت وسیع تھی۔ انہوں نے بحیثیت امام، بحیثیت مدرس، بحیثیت مفتی، بحیثیت حافظ قرآن، بحیثیت عالم دین اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ انہوں نے مثبت انداز میں کام کیا، خیر اور بھلائی کا کام وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو امامت کو اگر ہم لے لیں تو بھی ہمارے پاس، ہمارے جماعت کے اندر ہمارے اکابرین کی ایک بڑی تعداد ملے گی، جنہوں نے کسی ایک ہی مقام پر رہ کر، کسی ایک ہی شہر میں رہ کر اس شہر کی صورتحال کو بدل دیا۔ آج امیر محترم یہاں پر موجود ہے ممبئی سے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سورت سے متصل ایک گاؤں ہے وریاؤ، اس وریاؤ کے ایک عالم دین تھے مولانا محمد جعفر صاحب۔ مولانا محمد جعفر صاحب نے 1892 سے لے کر 1937 تک مومن پورہ اہل حدیث مسجد کے اندر امامت کروائی۔ وہ وہاں پر دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ایک بہت بڑا عرصہ ہے یہ کہ کسی مسجد کے اندر کوئی شخص 45 سال، 50 سال، 40 سال کا خدمات انجام دے۔ اور مولانا محمد جعفر وہ شخصیت تھی کہ اس زمانے میں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو شہیدین کی تحریک چلی تھی، تو انہی کے حکم کے اوپر اور انہی کے افراد کے ساتھ مل کر کے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے اس میں۔ اسی طریقے سے جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مولانا عبد المتین جناگڑھی رحمت اللہ علیہ کو نہیں بھولنا چاہیے، جو ہمارے جناگڑھ سے
اٹھے اور انہوں نے بنگلور کے اندر قیام کیا. 38 سال مولانا نے بنگلور کے اندر امامت کی. آج کہنا یہ چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے حافظ عبدالحسیب مدنی صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جب مولانا ہمارے یہاں آئے تو گن کر کے 2-3 مسجدیں تھیں، لیکن جب مولانا کا انتقال ہوا تو خود بنگلور شہر کے اندر 20 سے 22 مسجدیں ہو گئی. اور مولانا کا یہ علم، مولانا نے امامت کرتے ہوئے درس کے اندر صحیح بخاری کو ختم کیا، صحیح بخاری مکمل. مولانا نے عوام کے سامنے اس کی شرح کی، اس کا درس دیا لوگوں کو. قرآن کریم مولانا خود امامت کے اندر انہوں نے 40 سے زائد مرتبہ امامت کرتے ہوئے قرآن کریم ختم کیا 5 وقتہ نمازوں کے اندر. میرے بھائیوں، امامت کے اندر بہت برکت ہے. کوئی بھی کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں ہمیں اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم مدرسین کی بات کریں، کوئی بھی شخص جو علم حاصل کر کے آیا ہوا ہے اسے اپنی زندگی جو علم ہی کی راہ میں لگا دینی چاہیے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی بہت چھوٹے جامعہ کا فارغ ہوں یا میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہوں. 1910 میں مولانا عبدالجلیل صابروی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ دارالکتاب والسنہ صدر بازار دہلی سے جب پڑھ کر آئے تو کسی نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ صابرو جیسا ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں پر لائٹ 1974 میں آئی، مولانا کا انتقال 1972 میں ہوا، لائٹ بھی گاؤں میں 1974 میں آئی ہے. 1910 میں مولانا نے آ کر جو آباء و اجداد سے جو ادارہ چلا آ رہا تھا وہاں پر حدیث عقیدے کی تعلیم شروع کی. وہاں 62 سال تک مولانا نے وہاں پر بچوں کو پڑھایا، عقیدہ پڑھایا، حدیث پڑھائی. ایک پورا نصاب ہے جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اس وقت مولانا نے نہیں سوچا تھا کہ ان کے پاس کون لوگ پڑھنے آئیں گے، لیکن ہمارے گاؤں کی ایک تاریخ ہے کہ انڈونیشیا سے، سوڈان سے، پورے ہندوستان بھر سے اور آس پاس کے ملکوں سے طلبا ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. ہمارے ہی گجرات کے جو اکابرین جن کی خدمات ہے تدریس کی فیلڈ کے اندر، اس میں مولانا عبدالعزیز میمن راجکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بھولنا چاہیے، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں 26 سال تک شعبہ عربی کے اندر وہ پڑھاتے رہے اور ایک مدت تک شعبہ عربی کے وہ ذمہ دار تھے. جامعہ ملیہ کا جب قیام ہوا اس وقت ہماری گجرات کے عالم دین مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ ملیہ پہلے علی گڑھ میں تھا، پھر بعد میں جو ہے وہ دہلی کروڑ باغ میں منتقل ہوا. کروڑ باغ سے پھر آج جس کو ہم ذاکر نگر یا جامعہ نگر کہتے ہیں یہاں منتقل ہوا. مولانا محمد سورتی نے یہاں پر 10 سال تک خدمات انجام کی. پھر ہندوستان کے مشہور آپ مدارس لے لیجیے، چاہے وہ دارالحدیث رحمانیہ ہو، دارالحدیث بنارس ہو، ان سب میں مولانا محمد سورتی پڑھاتے تھے. اور ممبئی کے اندر ریپن روڈ جس کو آج ہم مومن پورا کہتے ہیں، وہاں پر خود مولانا محمد سورتی نے دارالحدیث کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا. بعد میں ان کے لڑکے عبد الرحمان طاہر سورتی بھی پڑھاتے تھے. مدرسین کا ایک بڑا وہ ہے، ان کی خدمات ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر رکھی جاتی ہے. کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے میرے بھائیوں. جب بات آئے انکار حدیث کی تو اس کے رد میں بھی گجرات کے علماء اس وقت کھڑے ہوئے. عبد الرحمان طاہر سورتی نے پرویز کے رد میں ابن مریم اور پرویز نامی کتاب لکھی. مولانا محمد سورتی نے اور مولانا اسلم جیراج پوری کے رد میں عالم برزخ ازروع قرآن مجید کتاب لکھی. مولانا عبدالجلیل صابروی کے کئی مقالات حدیث اور اصحاب الحدیث اس موضوع کے اوپر آپ پڑھیں گے. اور مولانا محمد جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ کی آپ محمدیات کو دیکھ لیجئے. شیعت کی اگر رد کی ہم بات کرتے ہیں تو شیعت کے رد میں لکھنؤ سے ایک رسالہ نکلتا تھا النجم. النجم کے اندر مولانا محمد سورتی نے سلسلہ وار شیعوں کے عقائد کا رد کیا، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات، اس کے جوابات مولانا محمد سورتی نے دیے. اسی گجرات سے جوناگڑھ کے اندر ایک میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے مولانا عبداللہ عنایت اللہ جوناگڑھی، اور وہ مولانا محمد جوناگڑھی کے بھی استاد تھے. جس زمانے میں رنگون برما میں قادیانیوں نے فتنہ اٹھایا اور قادیانیت زور پکڑنے لگی، اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی الامر قد استحکم بجواب الدلیل الحکم.
آج کس فیلڈ میں بات کریں گے, ہم کس موضوع پر, یہ ہمارے علماء تھے. اور جب ہم بات کرتے ہیں آخر میں یہاں پر, تو مولانا عبدالرحیم پچھوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. اور آج اتنی بڑی جماعت جو ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ کے اندر یہ اتنی بڑی تعداد اہل حدیثوں کی دیکھ رہے ہیں, یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی جد و جہد ہے, ان کی کاوش ہے. ان کے بعد وہ مشن ختم نہیں ہوا. مولانا یوسف سوہتا لے کر آگے بڑھے, مولانا عبداللہ سہیلی اسی زمین سے لے کر آگے بڑھے, مولانا ابو بکر رحیم آبادی لے کر بڑھے, مولانا عبدالرحیم پچھوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے, جن کو مولانا نے بتایا عوام جن کا کتنا ان سے گہرا تعلق تھا, چاہے ہم حاجی ملوک کی بات کریں, حاجی دلیل خان کی بات کریں, یا ابھی جن کا انتقال ہوا حاجی سلیمان وزیر عامر کی بات کریں, آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے محنت کی. میں صرف ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اتنی بڑی جماعت ہے, اتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں, شاید اب دعوتی کسی مشن کے اندر کوئی ہمارے یہاں کمی نہیں آنی چاہیے. ہمیں محنت کرنا چاہیے, ہم محنت کریں, اس پر انداز میں کام کریں, اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. وہ عوام تھے, آپ کو حیرت ہوگی کہ خالد نے مجھے بھیجا, میں نے ان کو بہت پہلے بتایا تھا کہ حاجی دلیل خان وغیرہ نے مولانا محمد جنابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے, خطبات محمدی کا انہوں نے ترجمہ کیا. کتنا لگاؤ تھا ان کو, ان سب کو ہمیں آپ کو دینا چاہیے. اور آخری ایک بات بول کر میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے ہم سے جو خدمت ہوتی ہے ہم خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے جو دین کی خدمت لینا چاہ رہے ہیں ہم وقت نکالتے ہیں, آپ کے پاس ہم بار بار حاضر ہوتے ہیں. اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر انسان کے اندر کمی, نقائص, عیوب سب پائے جاتے ہیں, ہم صرف گنہگار ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا, میں مر جاؤں گا, آج کی جو جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ مر جائیں گے, علماء ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ جو جماعت ہے یہ جماعت باقی رہے گی. اور اس جماعت کو باقی رکھنے کے لیے ہم علماء کرام کو اپنے مفادات پر جماعت کے مفادات کو مقدم رکھنا ہوگا. اس کی ایک مثال دے کر میں آج بات ختم کرتا ہوں. 1942 میں دہلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس, ابھی ہم کہتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند, پہلے اسے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کہا جاتا تھا. 1942 میں اس کا ایک اجلاس تھا. اس اجلاس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اس کو شریک ہوئے تھے. گجرات سے مولانا عبدالجلیل سامونی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. تو بہت سارے علماء تھے جن کو اسٹیج پر جگہ ملی, اور مولانا سامونی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور سامعین کے صف میں آ کر بیٹھ گئے. اور یہ وہ دور تھا کہ اس وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں موجود عقلی مسائل, عقیدہ سے متعلق جو مسائل تھے اس کو لے کر اس زمانے میں بحث چل رہی تھی. تو مولانا سامونی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبداللہ روکڑی اور غزنوی خاندان جو ہے, تو وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو مسائل تھے اس کے خلاف انہوں نے پرچے بھی لکھے اور کتابیں بھی لکھی. اور بات صرف یہی تھی کہ حق بات سے اس وقت جماعت غربا اہل حدیث انہوں نے دیکھا ہاں اتنے بڑے آدمی اور یہ سامعین کے صف میں بیٹھے, اسٹیج پر مولانا کو بلایا نہیں گیا. تو مولانا سامعین کی بغیر اجازت کے دوسرے دن اعلان کرا دیا گیا کہ مولانا عبدالجلیل سامونی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں دہلی کے اندر جو ہے اجلاس ہونے جا رہا ہے. راتوں رات ہر جگہ پر پوسٹر لگا دیے گئے. مولانا عبدالجلیل سامونی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پوچھا ہے. رات میں جب مولانا کو پتا چلا کہ یہ تو پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور جماعت غربا حدیث نے میری صدارت کے اندر کل پروگرام رکھا ہے, تو اس وقت مولانا کا قیام جو ہے بلی بارات میں ایک مدرسہ ہے جامع اعظم, اس جامع اعظم کی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی اور جو خاندان چلاتا تھا وہ آج بھی موجود ہے, تیزاب والا خاندان. مولانا کا قیام ان کے گھر پر, تو مولانا ان کے گھر پہنچے اور جب یہ حالات کا علم ہوا تو مولانا نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میری صدارت میں کل اجلاس رکھا گیا ہے اور اس اجلاس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے خلاف ہوں اور ان کے علماء کے خلاف ہوں اور مجھے یہاں پر نہیں بٹھایا گا, اس لیے کہا یہ سب کیا جا رہا ہے
کہا یہ ان کی اس کے پیچھے منشا ہے. تو انہوں نے تیزاب والا خاندان کے جو لوگ تھے ان سے کہا دیکھو کوئی اگر میرے بارے میں آ کر پوچھے تو تم ان سے یہ کہنا کہ بھئی مولانا ہمارے یہاں آئے تھے اور یہ بول کر چلے گئے میں کہیں جا رہا ہوں. تمہیں بھی جھوٹ نہ بولنا پڑے بھئی میں جا رہا ہوں, تم بھی یہی کہہ دینا کہاں جا رہا ہوں, نہ تم کو بتا رہا ہوں نہ تم لوگوں کو بتا سکتے ہو. وہ دن اجلاس ہوا, وہاں پر لوگ انتظار کرتے رہے کہ بھئی مولانا سامرودی آئیں گے, لیکن پورا دن مولانا غائب رہے, کیونکہ مولانا پہچان گئے تھے کہ اس اجلاس کا مقصد اہل حدیثوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے, لوگوں کو لڑانا ہے. دوسرے دن مولانا آئے, پھر وہ سب جماعت کے لوگ آئے, غربا جماعت اہل حدیث کے لوگ آئے, کہا مولانا ہم نے آپ کا اشتہار میں صدارت میں نام ڈالا تھا, آپ نہیں آئے, ایسا ہوا یہ ہوا. اور لوگوں نے ان کو سنایا بھی کہ بھئی آپ نے مولانا کا نام ڈالا, بڑی شخصیت تھی, کہا لوگ آئیں گے. لوگوں نے آیا, دیکھا مولانا نہیں, لوگ اٹھ کر چلے گئے. جب وہ لوگ آئے مولانا کے پاس تو مولانا نے اس کو ایک بات کہی, کہا الیس منکم رجل رشید. ان سے کہا الیس منکم رجل رشید, تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ان حرکتوں کے اندر آ جاؤں گا, اور یہ کہ مجھے اسٹیج پر جگہ نہیں ملی اس لیے میں پوری جماعت کو نقصان پہنچاؤں گا. میرے بھائیوں, یہ جماعت کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے, اور آپ علماء ہیں, ہم کچھ زیادہ نہیں سمجھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں پیار محبت سے اتحاد سے اس دین کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے, ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو. پھر سے آخر میں تمام مہمانان کا, تمام علماء کرام کا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.